بھائیوں نے اپنی معصوم بہن کو اولاد کی خاطر زندہ دفن کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے گھر میں جو کالے سائے اور نحوست ہے وہ سب اسی بہن کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جب بہن کو زندہ دفنانے کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو ان بچوں کو دیکھ کر سب کی روحیں کانپ گئی۔ ایک بچے کے کان بکری جیسے تھے اور باقی بچوں کے بارے میں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سچا واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوشحال گھرانے میں 3 بیٹے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ اکثر اپنے والدین سے کہتے، کاش ہماری بھی کوئی بہن ہوتی، ہم اس کے ناز نخرے اٹھاتے، وہ ہمیں بھیا کہہ کر پکارتی۔ بہنوں کے بغیر تو گھر جیسے سونا سونا لگتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک ننھی پری عطا ہوئی اور بھائیوں کو ایک لاڈلی بہن ملی۔ سب نے بہت پیار سے اس کا نام زلیخا رکھا۔ وقت گزرتا گیا، والدین نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں کرا دیں۔ زلیخا اپنے صرف 14 سال کی تھی کہ اچانک تقدیر نے پلٹا کھایا۔ چند مہینوں کے بعد اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب زلیخا اپنے تینوں بھائیوں کے سائے میں پلنے لگی۔ گھر میں دولت، عزت اور سکون سب کچھ تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی، تینوں بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ زلیخا نہایت نرم دل، خدمت گزار اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ صبح شام اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت میں لگی رہتی، سب کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کر دیتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی، معصومیت اور خوبصورتی سب کے دلوں میں حسد بن کر اترنے لگی۔ اس گاؤں میں مسلمان گھرانہ صرف زلیخا اور اس کے بھائیوں کا تھا، باقی سب بتوں کی پوجا کرنے والے، بیٹیوں سے نفرت کرنے والے اور جھگڑا فساد کرنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو زلیخا سے سخت نفرت تھی۔ وہ سوچتے تھے کوئی بھائی اتنا پیار بھی اپنی بہن سے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی ہیں، اور یہ مسلم لوگ اپنی بیٹیوں سے کتنے پیار کرتے ہیں۔ بھابیاں بھی زلیخا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی تھی۔ وہ بولتی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ گاؤں کا ایک بڑا بزرگ تھا جس کا نام دیوی داس تھا۔ گاؤں والے سب دیوی داس کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمیں اس مسلم گھرانے سے سخت نفرت ہے۔ وہ بھائی اپنی بہن سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم تمہارے حکم پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ دیوی داس کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ وہ بھی ایک دن اپنی بہن کو زندہ دفن کر دیں گے۔ میں ان کے ذہن میں ایسا فطور بھر دوں گا، وہ اپنی بہن سے اس قدر نفرت کرنے لگیں گے، تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ کام میں خود کرنا چاہوں گا، بس تم آگے آگے تماشا دیکھتے جاؤ۔ ادھر زلیخا کے بھائیوں کی جب سے شادیاں ہوئی تھی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ زلیخا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی، اے اللہ میرے بھائیوں کو اولاد عطا فرما۔ اس کی بھابیاں بے حد پریشان تھی کہ وہ بے اولاد ہیں۔ بھائی بھی یہ سوچتے تھے کہ کل کو ہماری بہن شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی، اور اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو اتنی زمین اور جائیداد کا کون وارث ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے بہت علاج کروائے مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ادھر دیوی داس نے اپنا بیس بدلا اور گلیوں میں پکارنے لگا، کیا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے ایک روٹی کھلا دے؟ فقیر کی دعا لگے گی، اللہ اس کی جھولی مرادوں سے بھر دے گا۔ یہ آواز زلیخا کی بڑی بھابھی کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً روٹی لے کر باہر نکلیں اور فقیر کو دے دی۔ فقیر نے روٹی پکڑتے ہوئے زلیخا کی بھابھی رقیہ سے کہا، بیٹی تم کافی عرصے سے تڑپ رہی ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ رقیہ کے دل کو ایک دم جھٹکا سا لگا کہ یہ تو کوئی پہنچا ہوا اللہ والا فقیر ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جی آپ کو کیسے پتا کہ میں بے اولاد ہوں؟ دیوی داس بولا، مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ تمہارے گھر میں ایک کالا سایہ منڈلا رہا ہے جو تم تینوں عورتوں کی گود بھرنے نہیں دے رہا۔ اگر اس سائے کو جڑ سے ختم نہ کیا گیا تو تم ساری زندگی بے اولاد رہو گی۔ رقیہ بولی، بابا جی کون سا سایہ ہے؟ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ دیوی داس بولا، کیوں نہیں بی بی، جب تمہارے شوہر شام کو گھر آئیں تو انہیں میرے پاس بھیجنا، ان سے کہنا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے،
وہ بزرگ تمہیں بلا رہے ہیں، اگر اولاد چاہیے تو اس بزرگ کی بات ضرور سن کے آؤ۔ اتنا کہہ کر دیوی داس وہاں سے چلا گیا۔ اس کا تیر سیدھا نشانے پہ لگ چکا تھا۔ شام کو جب تینوں بھائی گھر واپس آئے اور اپنی بہن زلیخا کو گلے لگا کر کہنے لگے، پیاری گڑیا، تمہیں دیکھ کر تو ہماری پوری دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے سدا ایسی ہی مسکراتی رہو۔ اللہ تمہارے نزدیک اچھا کرے۔ بڑا بھائی اسلم جب اپنے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی رقیہ بڑی اداس بیٹھی تھی۔ اسلم نے اداسی کی وجہ پوچھی تو رقیہ نے سارا معاملہ بتا دیا۔ اسلم سوچ میں پڑ گیا کہ اس بزرگ نے ایسا کون سا سایہ ہمارے گھر میں دیکھ لیا جو ہمیں بلا رہا ہے۔ رقیہ بولی، جاؤ نا، تم لوگ بزرگ کے پاس چلو، کیا پتا اللہ ہماری گود سونی بھر دے۔ اسلم نے تینوں بھائیوں کو یہ بات بتائی اور انہیں ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ سامنے دیوی داس کی کٹھیا تھی اور وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا تھا۔ تینوں بھائی اس کے قریب جا کر بیٹھے تو دیوی داس بولا، آؤ بیٹا، میرے پاس آ گئے ہو۔ اگر تم پہلے ہی آ جاتے تو کب کے تمہارے بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور آج تم فخر سے جی رہے ہوتے۔ اسلم بولا، بابا بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو۔ دیوی داس بولا، بچوں، جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بڑے دھیان سے سننا۔ ہمارے گھر میں جو کالا سایہ ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی بہن ہے جسے تم بڑا لاڈلی سمجھتے ہو۔ اصل میں وہی تمہارے مسئلے کا حل ہے، تمہیں اسے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اسلم کا دل دہل گیا۔ کیا مطلب بابا جی؟ ہم کچھ سمجھ نہیں رہے۔ دیوی داس نے شاطر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سمجھاتا ہوں، اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تم تینوں بھائی مل کر اپنی بہن کو زندہ قبر میں دفنانا ہوگا۔ اس کے بعد تمہارے گھر میں بچوں کی آواز گونجنے لگے گی۔ سوچ لو، تمہیں وہ بہن چاہیے جو کل کو بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی، یا پھر وہ بچے چاہیے جو تم لوگوں کا سکون بنیں گے۔ نعیم، جو پہلے سے ہی لالچی اور کمزور دل تھا، فوراً دیوی داس کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ اسلم اور کریم نے انکار کیا، ہم اپنی بہن زلیخا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مگر نعیم بولا، سوچا نہ بھائیو، اگر ایک زلیخا کے بدلے ہمارے گھروں میں بچوں کی ہنسی گونج جائے تو کیا برا ہے۔ بات بات میں شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ اگلی صبح تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زلیخا کو جنگل گھمانے کے بہانے لے جائیں گے۔ اسی راستے میں ایک قبرستان بھی پڑتا تھا۔ زلیخا کی بھائیوں نے یہی کہا، اگر تمہاری ایک لاڈلی بہن جائے گی تو 3 لاڈلے بچے بھی تو آئیں گے اور ہماری سونی گود بھی بھر جائے گی۔ دیر نہ کرو، یہ کام جلد از جلد کر دو۔ زلیخا کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی ان حرکتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اتنے میں اسلم زلیخا کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا، گڑیا، کیا کر رہی ہو؟ ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ آج صبح ہم تمہیں گھمانے لے جائیں۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی جھلک اٹھی۔ بھیا، کیا سچ میں آپ مجھے گھمانے لے جاؤ گے؟ آپ بہت اچھے ہیں بھیا، مجھے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کبھی اکسایا نہیں، میں ہمیشہ تمہاری لمبی زندگی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بڑا بھائی شرمسار ضرور ہوا مگر اولاد کی خاطر وہ چپ رہا۔ اگلے دن صبح زلیخا نے بہت سا کھانا تیار کیا، اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو کھلایا اور بولی، بھابھیاں، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، تم لوگوں کو گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں آ کر سارے کام بھی کر لوں گی۔ پھر اس نے چادر اوڑھی اور ہنستی ہوئی بھائیوں کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ اپنے بچپن کی باتیں کرتی رہی اور تینوں بھائی خاموش رہے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کے نیچے رکی جہاں درختوں پر پکے ہوئے آم لٹک رہے تھے۔ زلیخا نے کہا، بھیا، یہ آم بہت میٹھے لگ رہے ہیں، توڑ دو کیا؟ اسلم نے نرمی سے کہا، توڑ لو بہنا، ہم یہی ہیں۔ زلیخا ہنسی اور درخت کے قریب چلی گئی۔ پھر کریم بولا، زلیخا، ادھر ہی رک جاؤ، کہیں دور مت جانا، ہم ادھر سے اپنا کام نپٹا کر آتے ہیں۔ تینوں بھائی قبرستان میں جا کر ایک گڑھا کھودنے لگے۔ وہ ڈر بھی رہے تھے لیکن گڑھا زیادہ گہرا نہ کیا اور جلدی سے واپس زلیخا کے پاس آئے اور بولے، چلو زلیخا، ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، پھر ہمیں گھر بھی جانا ہے، تمہاری بھابھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ زلیخا خوشی خوشی بولی، جی بھیا، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بھائی نعیم بولا، زلیخا، جہاں بھی چھپو میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا اور تم ہار جاؤ گی۔ زلیخا بولی، نہیں بھیا، میں ایسی جگہ چھپوں گی کہ تم مجھے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ اسلم بولا، زلیخا، تو اس گڑھے میں جا کر چھپ جا، میں دوسرے بھائیوں کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا اور وہ تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے اور ہار جائیں گے۔ زلیخا معصوم تھی، بات مان لی اور گڑھے میں اتر گئی اور بولی، بھیا آ جاؤ، میں چھپ گئی ہوں۔
اور پلیز زیادہ انتظار مت کرواؤ، مجھے اس گڑھے میں ڈر لگتا ہے۔ لیکن ان بھائیوں کی آنکھوں پر وہ پٹی دیوی داس نے باندھ رکھی تھی کہ ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ جیسے ہی زلیخا گڑھے میں اتری، تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حسل کا تو دل دہل اٹھا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری بہن ہے۔ مگر نعیم نے کہا، اگر اب پیچھے ہٹے تو کبھی اولاد نہ ہوگی۔ دیوی داس کا تیر اس وقت بھی نشانے پر تھا۔ کریم چپ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہاتھ میں بیلچہ تھام رکھا تھا۔ تینوں نے آہستگی سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ زلیخا خوفزدہ ہو کر آواز نکال کر بولی، بھیا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ بھیا میں اس میں گھٹ کر مر جاؤں گی، ایسا مت کرو۔ میں تو تم لوگوں کی لاڈلی بہن ہوں، تمہارے لیے ہر وقت دعائیں کرتی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ بھیا میں مر جاؤں گی۔ بڑا بھائی کی آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر رحم نہ آیا۔ زلیخا پکارتی رہی مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ چند لمحوں میں اس کی آواز رک گئی اور مٹی نے اس کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تینوں بھائیوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی قبرستان میں ایک بوڑھا گھورکن رہتا تھا۔ وہ قبر کھودنے آیا ہوا تھا۔ جب ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز سنی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے 3 آدمی ایک گڑھے پر مٹی بھر رہے دکھائی دیے۔ گورکن سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے مگر خوف کے مارے خاموش رہا۔ اگر اس نے آواز دی تو شاید یہی لوگ اس کی جان بھی لے لیں۔ وہ کہتا رہا کہ یہ لوگ چلے جائیں، پھر بعد میں جا کر دیکھ لوں گا۔ اتنے میں جب زلیخا کے بھائی وہاں سے چلے گئے، گورکن نے دیکھ کر یقین کیا کہ کچھ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب یقین ہو گیا کہ لوگ واقعی جا چکے ہیں، رحمت آہستگی سے گڑھے کے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ سانس رکی ہوئی تھی، مٹی کے نیچے زلیخا کا چہرہ نظر آیا۔ ہونٹ ہل رہے تھے اور سانس بہت کم بچی تھی۔ رحمت نے جلدی سے مٹی ہٹائی، پانی چھڑکا، زلیخا کو گود میں اٹھایا اور اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ راستے میں وہ بس یہی کہتا جا رہا تھا، بیٹی ہمت نہ ہارو، تیرا رب زندہ ہے۔ رحمت نے زلیخا کو جھونپڑی میں لے جا کر مٹی صاف کی، پانی پلایا اور اپنے پرانے جڑی بوٹیوں کے نسخے سے دعا دی۔ آہستہ آہستہ زلیخا کی آنکھیں کھلنے لگی۔ جب ہوش آیا تو اس نے ہلکی آواز میں کہا، بھیا کہاں ہیں؟ میں تو چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ رحمت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹی جنہیں تو بھائی کہہ رہی ہے وہی تجھے مٹی میں دفنانے آئے ہیں۔ زلیخا کی سانس اٹک گئی، چہرے پر بے یقینی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میرے بھائی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رحمت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ سب دیکھتا ہے، تیرے بھائیوں کا خون سفید ہو چکا ہے۔ جو لوگ تجھے بوجھ سمجھ رہے تھے وہی اس گڑھے میں دفن ہوں گے۔ اب تیرا انتقام نہیں، تیرا انصاف شروع ہوگا۔ زلیخا روتے ہوئی بولی، بابا میں پھر بھی کبھی اپنے بھائیوں کو بد دعا نہیں دوں گی۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا مانگتی ہیں۔ اتنا کہہ کر زلیخا زار و کتار رونے لگی۔ گورکن نے کہا، بیٹی اب تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارا باپ بن کر تمہارا خیال رکھوں گا۔ اور جو انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور زبان سے بد دعا نہیں کرتا، اللہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ تو چپ چاپ دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرتا ہے۔ ادھر زلیخا کے بھائی اور بھابیاں یہی سوچ رہے تھے کہ زلیخا اب تک مر چکی ہوگی اور وہ اپنی سونی گود میں بچوں کے انتظار میں خوشی منا رہے تھے۔ زلیخا کے دفن ہونے کے کئی مہینے بیت چکے تھے۔ اس گھر میں جس نے کبھی ماتم کی صدائیں سنی تھی، دوبارہ زندگی کے چراغ جل اٹھے تھے۔ بھابیاں جن کی آنکھوں نے برسوں بعد امید دیکھی تھی، اب ماں بننے والی تھی۔ گاؤں والے کہتے، سب ہمارے بتوں کی کرامت ہے، ورنہ تم خود اللہ سے اتنی دیر سے اولاد مانگ رہے تھے، اب تک تمہاری گود سونی تھی۔ زلیخا کے بھائیوں کا ایمان بول چکا تھا۔ وہ اولاد کی خاطر اتنے نیچے گر چکے تھے کہ رب کے خوف کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تینوں بھائی دن رات خوشی سے جھومنے لگے اور فخر سے کہتے پھرتے، دیکھا ہماری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ 9 مہینے گزرے، سچ کا وقت آیا۔ اسلم بولا، دیکھا ہماری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ نعیم فخر سے کہنے لگا، اب کوئی ہمیں بے اولاد نہیں کہے گا۔ لیکن جب بچوں کی پیدائش ہوئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ بھائی نے بڑی ہمت کر کے بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر ماؤں کے ہاتھوں میں دیا تو فضا کا رنگ بدل گیا۔ رقیہ کی گود میں جو بچہ تھا اس کے کان لمبے اور نکیلے تھے جیسے بکری کے کان۔ وہ بچہ دیکھ کر چلائی، یہ بچہ نہیں، یہ تو کوئی اور بلا لگتی ہے، میں اسے نہیں پکڑوں گی۔ دھائی بولی، بیٹی
جیسے بھی ہیں تمہارے بچے ہیں، پکڑو انہیں۔ نازیہ کے بیٹے کی آنکھیں غیر معمولی تھی اور پیدا ہوتے ہی لمبے لمبے دانت تھے جیسے کسی جانور کے ہوں۔ دیکھنے والے کی روح لرز اٹھے۔ تیسرے بچے کے چہرے پر ایک پراسرار لکیر تھی۔ پریشانی دیکھ کر دائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بڑائی، یہ کیا نشانی ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے بچے دیکھے ہیں، شاید اللہ کا عذاب ہے۔ گاؤں والے جمع ہو گئے مگر ان کے چہروں پر حیرت نہیں تھی۔ کوئی بولا یہ جادو نہیں، یہ دیوی داس کا کرشمہ ہے، ہمارے بتوں کی کرامت ہے۔ لوگ بچوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اگلے دن پورا گاؤں بچوں کو دیکھنے اکٹھا ہو گیا۔ عورتیں بولی ایسے بچے تو کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ مرد کہنے لگے یہ دیوی داس کی دعا کی طاقت ہے، ہمارے دیوی داس بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ خود دیوی داس دور بیٹھا ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بچوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ ہنسی کتنی دیر کی مہمان ہے۔ رات کے سناٹے میں تینوں گھروں سے رونے کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ رقیہ، نازیہ اور حلیمہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کانپ رہی تھی۔ وہ تینوں عجیب و غریب بچے اپنی چھوٹی سی سانسیں لے رہے تھے، کسی کے کان بکری جیسے، کسی کے نکیلے دانت، کسی کے ماتھے پر مٹی کی لکیر۔ تینوں بھائی اسلم، کریم اور نعیم ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے آنسو چھپا رہے تھے۔ جن خوشیوں کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو زندہ دفن کیا تھا، آج انہی خوشیوں نے ان کا عذاب بنا دیا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کاش ہم نے یہ نہیں کیا ہوتا، کاش ہم نے زلیخا کو نہ مٹایا ہوتا۔ اتنے میں گاؤں کے دروازے پر اذان کی کوئی آواز گونجی۔ ایک سفید ریش اللہ والا بزرگ، ٹاٹ کا لباس پہنے، آنکھوں میں نور اور ہاتھ میں چھڑی لیے، دھیرے دھیرے اندر آیا۔ لوگ حیران تھے کہ اس پہر کون مسافر آیا۔ وہ سیدھا بچوں کے پاس گیا، ان کی پیشانیوں پر ہاتھ رکھا اور پھر تینوں بھائیوں کی طرف گور کر بولا، اے لوگو، یہ رب کا عذاب ہے تم پر۔ تم نے لوگوں کی راہ چھوڑ کر ایک کافر جادوگر دیوی داس کی بات مانی۔ تم نے اپنی بیویوں کے گلے میں ایسا تعویذ ڈالا جو بالکل بھی نوری نہیں تھا، ہمارے اسلام کے خلاف تھا۔ تم نے اپنی بہن کے خون سے اپنی تقدیر لکھی۔ یہ بچے تمہاری خوشی نہیں، تمہارے گناہوں کی نشانیاں ہیں۔ گاؤں کے مردوں میں شور مچ گیا۔ کچھ بولے یہ بزرگ پاگل ہے، کچھ نے کہا یہ ہمارے دیوی داس کی توہین کر رہا ہے۔ ایک نوجوان بولا چپ رہو، یہ ہمارے ایمان کو توڑنے آیا ہے۔ مگر وہ اللہ والا خاموش نہ رہا۔ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر وہ آہستگی سے بولا، میرے رب، تو جانتا ہے سچ کیا ہے، ان لوگوں پر اپنی حجت پوری کر دے۔ اگر یہ واقعی تیرے عذاب کی نشانی ہے تو انہیں بولنے کی طاقت دے تاکہ یہ خود گواہی دے سکیں اور اس گاؤں کی جاہلیت مٹائی جا سکے۔ اے پروردگار، اپنی قدرت ظاہر فرما اور ان بچوں کو زبان عطا فرما۔ پورا گاؤں سانس روکے کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ہوا تیز چلنے لگی، چراغ بجھنے لگے اور ان تینوں بچوں کے جسم ہلکے ہلکے لرزنے لگے۔ لوگوں کے چہروں پر خوف کی لکیریں دوڑ گئیں۔ رقیہ چیخ اٹھی، میرے بچے، انہیں کیا ہو رہا ہے؟ مگر بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خاموش رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بولیں گے وہ سچ جو تمہارے دلوں میں دفن ہے۔ پھر اچانک پہلا بچہ جس کے کان بکری جیسے تھے آنکھیں کھول کر بولا، آواز معصوم مگر دل ہلا دینے والی تھی، اے لوگو، ہمارا وجود تمہاری خوشی نہیں بلکہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے باپ نے اپنی معصوم بہن کو قربان کر کے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ہمیں ان کے فخر کے لیے نہیں، ان کے انجام کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دوسرا بچہ جس کی پیدائش کے وقت لمبے لمبے دانت تھے بولا، تم نے دیوی داس جیسے کافر کی بات مانی اور اس کے کہنے پر ظلم کیا، حالانکہ اس نے تمہیں اللہ سے دور کیا۔ سن لو، کالا جادو اور شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تم نے شیطان کی راہ پکڑی اور رحمان کو بھلا دیا، اس لیے تمہارے گھروں میں رحمت نہیں آئی بلکہ لعنت نازل ہوئی ہے۔ تیسرا بچہ جو سب سے چھوٹا تھا اور جس کے چہرے پر عجیب نور تھا، آہستگی سے بولا، ہم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، دنیا کے لیے نہیں، تمہارے دلوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں صرف پیغام دینا تھا۔ اگر تم اولاد، رزق یا رحمت چاہتے ہو تو صرف اپنے رب سے مانگو، کسی جادوگر، کسی غیر مسلم یا کسی بت سے نہیں۔ اتنا کہہ کر تینوں بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جیسے دعائے قلبی کر رہے ہوں۔
ان کے ہونٹوں سے آخری بار کلمہ طیبہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر ان کی سانسیں ٹوٹ گئی۔ ایک ہی پل میں تینوں کے چہرے ایسے روشن ہو گئے جیسے روشنی کے دیے جلے ہوں۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، عورتیں چلائیں، لیکن مرد زمین پر گر پڑے اور تینوں بھائی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہا، اے رب، تیری نشانیوں نے ان کی آنکھیں کھول دی، اب ان پر رحم فرما اور انہیں توبہ کی توفیق دے۔ گھر کے اندر رونے کی صدا اب بھی بلند تھی۔ دیواروں سے سر ٹکرا کر تینوں بھائی چیختے، کاش آج زلیخا زندہ ہوتی، ہم اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتے، اس کے قدموں سے ہاک چوم لیتے، مگر اب وہ بھی نہیں رہی اور ہمارے یہ ننھے فرشتے بھی ہم سے چھن گئے۔ رقیہ اور نازیہ دوپٹوں کو سروں پر لپیٹ کر بچوں کے کپڑوں سے چمٹی رو رہی تھی۔ جب گھر سے جنازے اٹھے تو ہر گلی ماتم میں ڈوب گئی۔ مردوں کے ہاتھوں میں ننھے تابوت تھے اور عورتوں کے لبوں پر قرآن کی آیات تھیں۔ تینوں بھائی اپنے بچوں کے جنازے خود اٹھائے جا رہے تھے، قدم ٹنے ہوئے، دل کانپ رہا تھا اور ہر موڑ پر زلیخا کی یاد ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ قبرستان پہنچ کر وہ اسی گوشے کو پہچان گئے جہاں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی بہن کو زندہ دفن کیا تھا۔ اسلم بولا، انہیں وہیں دفناؤ جہاں ہم نے زلیخا کو مٹی میں دفنایا تھا۔ جب تینوں بھائیوں کی نظر اس جگہ پر پڑی تو سانسیں جیسے رک سی گئیں، مٹی ہٹی ہوئی تھی اور اسی جگہ سے ایک شاندار آم کا درخت اگایا تھا۔ شاخیں ہوا میں سرشار، پکے پکے آم لہرا رہے تھے اور ان کی خوشبو پورے قبرستان میں پھیل گئی تھی۔ اچانک آموں کے پھسلنے کی ٹک ٹک کی آہٹ کے ساتھ درخت سے ایک مدبر مگر واضح سرگوشی نکلی، میں زندہ ہوں۔ وہ الفاظ کسی مردہ کے نہیں بلکہ زندہ دل کی صدا لگی، سیدھے بھائیوں کے دل پر ایسے لگی جیسے کوئی چمچا جا لگا ہو۔ لوگ چونک کر پیچھے ہٹے، رقیہ کی چیخ رک گئی، نعیم کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اسلم نے ہاتھ میں بیلچہ مضبوط پکڑا، قدم آگے بڑھایا اور آم کی شاخ کو توڑنے کی کوشش کی۔ کہیں اندر سے آم کی ٹھنڈی خوشبو پھوٹ پڑی اور پھسلن سی ہوا چلی۔ پھر وہی کوہرام مگر نرم آواز فضا میں گونجی، اے بھیا، کبھی میں تم لوگوں کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو تم لوگ مجھے یہ حال نہ کرتے، تم مسلمان ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ ہمارے نبی نے زندہ درگور کرنے کا معاملہ ختم کر دیا تھا، مگر تمہارا ایمان پھر سے اندھا ہو گیا ہے۔ کیا تمہارا گھر میرے جانے کے بعد بچوں سے گونج اٹھا؟ کیا تم نے ایک بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنا ایمان اور خوشی بچا لی؟ آواز میں کرواہٹ بھی تھی اور بے نیازی بھی، جیسے برسوں کی تکلیف ایک ہی سانس میں نکل گئی ہو۔ اسلم کے ہاتھ کانپ گئے، بیلچہ اس کے بازو سے پھسل کر زمین پر گرا اور وہ بے اختیار پیٹ کے بل گر پڑا۔ اس کے سینے پر وہی مٹی کے چھینٹے تھے جنہیں اس نے کبھی اپنی بہن کی طرف پھینکا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ساکت رہ گئے، کسی کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو، کسی کے لبوں پر بددعا کا گمان۔ رقیہ کے ہونٹوں سے بس ایک الفاظ نکلا، معاف کر دے زلیخا۔ تینوں بھائی بچے دفنا کر بیٹھے تھے، ہاتھ مٹی سے بھرے، چہرے آنسو سے بھیگے ہوئے۔ ان کے لبوں پر صرف ایک ہی بات تھی، ہم نے اپنی بہن کی جان لی، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسلم نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جس بہن کو اپنے ہاتھوں مٹی میں دیا، اس کے بعد جینے کا کیا حق بچا ہے؟ نعیم نے اپنی قمیض پھاڑ کر گلے میں لپیٹ لی، کریم نے سینے پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تینوں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے زمین پر گر گئے، چیخنے لگے، اے اللہ، ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہمیں سزا دے دے، ہمیں بھی مٹا دے۔ اتنے میں قبرستان کے دروازے کی طرف قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک بوڑھی آواز گونجی، رک جاؤ بیٹو، گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ سب کی نگاہیں پلٹ گئی، وہی گورکن رحمت تھا، مگر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ایک دبلی سی لڑکی بھی تھی جس کے چہرے پر مٹی لگی تھی مگر آنکھوں میں نور چمک رہا تھا۔ زلیخا سامنے کھڑی تھی۔ بھابیاں یہ منظر دیکھ کر سہم گئیں اور بھائی بولے، زلیخا زندہ ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ وہ آگے بڑھی، بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم مگر پرزور لہجے میں بولی، بھائیو، دیکھو تمہاری لاڈلی تمہارے سامنے ہے، جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔
تم نے مجھے مٹی میں چھپایا مگر میرے رب نے مجھے زندگی دی۔ میں تم لوگوں کو پکارتی رہی مگر تم نے میری آواز نہ سنی۔ تم نے مجھے مٹی کے حوالے کر دیا، میرا حق مارا، مگر اللہ نے میرا مرتبہ بڑھایا۔ میں تمہیں سزا دینے نہیں آئی بلکہ تمہیں یاد دلانے آئی ہوں۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان ظلم کے بجائے صبر کا راستہ نہیں چنتا۔ تینوں بھائی زمین پر گر کر رونے لگے۔ ان کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ آسمان پر تیز برق چمکی، گویا اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ جسے وہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ زلیخا کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے اور قبرستان میں کھڑے سب لوگ ساکت ہو کر سن رہے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی، کچھ کے قدم زمین پر پیوست ہو گئے۔ ان کے سامنے وہ لڑکی زندہ کھڑی تھی جسے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں مٹی میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا اور آواز میں وہ نرمی تھی جو دل کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر غیر مسلم گاؤں والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا رد عمل تھا۔ ایک نے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی لڑکی ہے جو مٹی میں دفن کی گئی تھی مگر زندہ کیسے ہے؟ دوسرے نے کہا، یہ تمہارے خدا کی قدرت ہے جو مٹی سے زندہ نکال سکتا ہے۔ اسی لمحے امام صاحب آگے بڑھے، آنکھوں پر آنسو تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہی ہمارا رب ہے، اللہ واحد ہے، ازلی و ابدی۔ وہ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے زندہ کر دے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لوگوں کے چہروں پر روشنی پھیل گئی جیسے اندھیروں میں کسی نے دیا جلا دیا ہو۔ گاؤں کے بزرگ، عورتیں، بچے، سب کے دلوں پر ایک سنجیدہ لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتی تھی زمین پر گر کر رو پڑی، ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں جھوٹ بتایا گیا، دیوی داس نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ پھر ایک ایک کر کے سب کے لبوں پر وہ کلمہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ لوگ کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنے میں دیوی داس چیختا ہوا آیا، آنکھوں میں جنون، چہرے پر غصے کی لکیریں۔ وہ ہجوم کے بیچ کھڑا ہو کر مٹھیاں بجوا کر چلایا، اے لوگو تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ لڑکی زندہ نہیں ہوئی، یہ تمہارے دین کو مٹانے کی سازش ہے، مت پڑھو یہ کلمہ۔ دیوی داس چلا اٹھا، یہ تمہارا مذہب ختم کر دے گا۔ ہجوم میں کچھ کمزور دل سہم گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند لوگوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے مگر وہ جن کے دلوں میں روشنی اتر چکی تھی مضبوطی سے بولے، نہیں ہم نے حق دیکھ لیا ہے، ہم نے سچ پہچان لیا ہے، جس نے مٹی سے زندہ نکال دیا وہی ہمارا رب ہے۔ دیوی داس نے غصے سے پاؤں پٹکا اور چیخ کر بولا، اگر تمہارا اللہ واقعی سچا ہے تو اسے کہو کوئی معجزہ دکھائے، کوئی ایسی نشانی دکھائے کہ میں بھی مان لوں کہ تمہارا رب سب سے قادر ہے۔ یہ چیلنج سنتے ہی سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس اللہ والے بزرگ پر جا ٹھہری جو کچھ دیر پہلے زلیخا کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سفید داڑھی والے پرنور چہرے والے بزرگ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہوا تھم گئی، چرند پرند رک گئے۔ پھر بزرگ نے پرعزم لہجے میں کہا، دیوی داس تو نے اپنے فریب سے ان معصوموں کے دل جلائے، اللہ کی قدرت کو جھٹلایا اور اپنی جان شیطان کو بیچ دی۔ آج اگر تیرا دل معجزہ مانگتا ہے تو سن، معجزہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ زندگی مٹی سے نکلی، ایمان مردہ دلوں میں جاگا، مگر چونکہ تو آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے تو میرا رب تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ یاد رکھ، جس نے دل کے بغیر دیکھا اس کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دعا میں لرزش تھی۔ اے میرے رب، تو ہی سچا ہے، تو ہی سب پر قادر ہے۔ اگر یہ تیرا حکم ہے کہ زمین و آسمان گواہی دیں تو آج اپنے نام کی طاقت دکھا دے تاکہ یہ گمراہ لوگ ہدایت پا جائیں اور جو ضد میں ہیں ان کے قلوب پر تیری مہر لگ جائے۔ بزرگ کی زبان سے آمین نکلی ہی تھی کہ فضا بدل گئی، آسمان پر بادل گرجنے لگے، روشنیوں نے اندھیروں کو چیر دیا، زمین ہلکی سی لرزی اور قبرستان کے بیچ وہی آم کا درخت کانپنے لگا۔ درخت کی شاخوں سے چمکیلی روشنی پھوٹنے لگی جیسے ہر آم میں سے نور کی کرن نکل رہی ہو۔ لوگوں کے چہروں پر سنہری چمک پڑنے لگی، بچے ڈر کے ماں کی گود میں چھپ گئے۔ زلیخا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اتنے میں دیوی داس کے قدموں کے نیچے کی زمین ٹھنڈی ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر زمین جیسے اسے روک رہی تھی۔
اس کی انگلیاں نیلی پڑنے لگی، آنکھوں سے دھواں سا اٹھا۔ وہ چیخا، یہ جادو، یہ تمہارا اللہ نہیں مگر بات پوری نہ کر سکا۔ درخت سے ایک چمک اٹھی اور سیدھی دیوی داس کے چہرے پر پڑی۔ لوگوں نے دیکھا، اس کی زبان سیاہ ہو گئی، آنکھوں کی روشنی بجھ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ زمین پھٹ گئی اور وہ اسی مٹی میں دھنستا چلا گیا جہاں اس نے کبھی ظلم کے بیج بوئے تھے۔ لوگوں نے دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ آسمان پر بجلی چمکی اور درخت کی شاخوں سے ایک آواز گونجی، اللہ اکبر! وہی زندہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ زلیخا کے لبوں سے تسبیح ٹوٹی اور وہ سجدے میں گر گئی۔ پورا گاؤں ایک ساتھ گونج اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہوا بدل گئی، فضا میں ایمان کی خوشبو پھیل گئی۔ جن لوگوں کے دلوں میں شک تھا ان کے چہروں پر پردے ہٹ گئے۔ ایک بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی روشنی نہیں دیکھی، یہ یقیناً رب کی نشانی ہے۔ بزرگ نے سب کو خاموشی سے اٹھنے کا اشارہ دیا اور فرمایا، یہ معجزہ دکھا کر رب نے تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا ہے۔ اب تم پر ہے، ایمان کو سنبھالو یا دیوی داس کی طرح مٹی میں دفن ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ اپنی طاقت دکھانے میں دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا، اور جس کا دل سچ کے لیے جاگ جائے اسے کوئی باطل کبھی اندھا نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ ساکت، حیران اور روتے جا رہے تھے۔ اسلم بولا، ہم نے رب کی نشانیاں دیکھ لی، اب ہمارے دل کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہم اپنی بہن کے قدموں سے جڑے رہیں گے اور اپنی باقی زندگی سچ، محبت اور ایمان کے راستے پر گزاریں گے۔ امام صاحب نے سب کو جمع کیا۔ ہوا میں وہی نعرہ بلند ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا گاؤں گونج اٹھا، فضا میں اذان کی سی کیفیت چھا گئی۔ درختوں کے پتے جھومنے لگے۔ دیوی داس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ لوگ اس کی طرف لپکے، کوئی اس پر مٹی پھینک رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، تو نے ہمیں جھوٹے بتوں کو اس سجدے سکھائے، تو نے ہمیں اس رب سے دور رکھا جو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے ہمیں گمراہ کیا مگر آج سچ ظاہر ہو گیا۔ دیوی داس چیخنے لگا، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا، میں خدا کو نہیں مانتا، مگر اب کسی کے دل میں اس کی بات کا اثر نہیں رہا۔ سب کے دل زلیخا کی طرف جھک گئے جیسے وہ روشنی کی علامت بن چکی ہو۔ زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آہستہ سے کہا، میرے رب کی قدرت دیکھو، وہ چاہے تو مٹی سے ایمان کے پھول اگا دیتا ہے۔ آج یہ زمین گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے سچے دل سے قبول کر لیا وہ بخشا گیا۔ قبرستان میں اذان کی آواز گونجی، مگر یہ اذان کسی مسجد سے نہیں، خود ایمان سے نکلی تھی۔ اس دن گاؤں کا ہر انسان مسلمان ہو گیا، ہر بت ٹوٹ گیا اور ہر زبان پر بس یہی نعرہ رہا، زلیخا زندہ ہے اور اس کا رب سب سے بڑا ہے۔ زلیخا کے بھائی جب اسے زندہ سلامت گھر لے آئے تو پورا گاؤں حیرت اور خوشی میں ڈوب گیا۔ جس بہن کو وہ اپنی غلطی اور گناہ کے باعث کھو بیٹھے تھے، آج وہی بہن اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رقیہ، نازیہ اور حلیمہ دوڑ کر زلیخا کے قدموں میں گر گئی، آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ بہن، ہم اندھے بن گئے تھے، دیوی داس کے جادو نے ہمیں بہکا دیا، ہمیں معاف کر دو۔ زلیخا نے اپنے نرم ہاتھوں سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، میری بہنوں، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ میرے رب نے مجھے زندگی دی ہے، مگر بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے۔ اسلم، کریم اور نعیم ایک طرف زار و کتار روتے جا رہے تھے۔ زلیخا ان کے قریب آئی، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں بولی، بھائیو، زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ ہم گر جائیں، بلکہ یہ ہے کہ گر کر توبہ نہ کریں۔ رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس نے سب کو جمع کیا، چادر بچھائی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، تو سب کچھ جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا مگر وہ تیرے بندے ہیں، ان کی توبہ قبول کر لے یا اللہ، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری مخلوق کے لیے رحمت بنے، جو ایمان اور محبت کے راستے پر چلیں۔ اے رب، جس طرح تو نے مجھے مٹی سے زندگی دی،
اسی طرح ان کے نصیبوں کو بھی روشنی عطا فرما۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو زمین کو تر کر رہے تھے۔ پورا گھر ساخت ہو گیا، فضا میں ایک نور پھیل گیا، جیسے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ امام صاحب نے سر جھکا کر کہا، یہ دعا خلوص سے نکلی ہے، اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ مہینوں بعد اسلم کے گھر سے بچے کی چیخ سنائی دی۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے مہینے کریم کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور پھر نعیم کے گھر سے بھی بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ تینوں گھروں میں روشنی اتر آئی، جیسے اللہ نے خود ان کے نصیبوں میں رحمت لکھ دی ہو۔ وہ بچے نہ صرف صحت مند تھے بلکہ اتنے خوبصورت کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ کسی کے چہرے پر زلیخا جیسی معصومیت تھی، کسی کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، اور کسی کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ جو دلوں کو چھو جائے۔ گاؤں کے لوگ دور دور سے ان بچوں کو دیکھنے آتے اور کہتے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہی رب جس نے مٹی سے زندگی پیدا کی، آج انہی گھروں کو رحمت سے بھر دیا۔ زلیخا آنگن میں کھڑی ہاتھ جوڑے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی دعا نکلی، اے رب تیرا شکر ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ معافی سب سے بڑی عبادت ہے اور توفیق تیری سب سے بڑی نعمت۔ ہلکی سی ہوا چلی، آم کے درخت کی شاخیں جھولنے لگی، جیسے زلیخا کی دعا قبول ہونے پر آسمان بھی خوش ہو گیا ہو۔ دوستو، یہ کہانی صرف زلیخا کی نہیں بلکہ سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جو دنیا کے لالچ میں ایمان بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، کالا جادو، شرک اور غیر اللہ سے مانگنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد مانگتا ہے وہ اپنی بربادی کا دروازہ خود کھولتا ہے۔ شیطان وقتی خوشی تو دیتا ہے مگر انجام عزت، سکون اور نسل تک چھین لیتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، کسی جادوگر کے ہاتھ کی خیرات نہیں۔ جو رب بے جان مٹی سے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ اولاد دینے پر بھی قادر ہے، بس ایمان سچا ہو، دعا میں یقین ہو، اور یاد رکھو بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں۔ جس گھر میں بیٹی کو زندہ دفن کیا گیا وہاں اللہ کا قہر نازل ہوا، اور جس گھر میں بیٹی کی عزت کی گئی وہاں رحمت برس پڑی۔ اے بھائیو، بہن تمہارا بوجھ نہیں، تمہارا فخر ہے۔ جس دن تم اپنی بہن کا دل دکھاؤ گے اسی دن تمہارا رزق، تمہاری نیند اور تمہاری برکت تم سے روٹھ جائے گی۔ اور جو بھائی اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہے اس کی تقدیر میں اللہ خوشی لکھ دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت جادو میں نہیں، ایمان میں ہے۔ سب سے بڑی کرامت علم میں نہیں، توبہ میں ہے۔ اور سب سے بڑی عزت دولت میں نہیں، کردار میں ہے۔ اللہ معاف ضرور کرتا ہے مگر ہر بار موقع نہیں دیتا۔ جب دل ٹوٹنے لگے تو زلیخا کی کہانی یاد رکھنا، اللہ چاہے تو مٹی میں دفن کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور چاہے تو زندہ دلوں کو بھی مردہ بنا دیتا ہے۔ ایمان کو سنبھالو، بہنوں کا مان رکھو، اور ہمیشہ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بعد گاؤں کے سارے بت توڑ دیے گئے۔ لوگوں نے دیوی داس کے مزار کی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جہاں پہلی نماز زلیخا کے بھائیوں نے باجماعت ادا کی۔ آسمان صاف ہو گیا، بادل چھٹ گئے، اور آم کے درخت کی شاخوں پر نئی کونپلیں نکل آئیں، جیسے قدرت کہہ رہی ہو، ایمان کی جڑ جب ایک بار جم آئے تو کوئی طوفان اسے گرا نہیں سکتا۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو قبرستان کی سمت سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے مٹی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ وہی گاؤں جو کبھی بتوں کی پوجا اور شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اب اذان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ صبح کی پہلی نماز کے بعد زلیخا اپنے بھائیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اسی قبرستان کی طرف چلی جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہوا تھا۔ آم کا درخت اب اور بھی زیادہ سرسبز ہو چکا تھا، شاخوں پر تازہ پتے اور ان پتوں سے چمکتی ہوئی روشنی۔ زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے رب تو نے مٹی سے زندگی دی اور اندھیرے سے روشنی، اب مجھے اپنے دین کی خدمت کا موقع دے۔ تینوں بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسلم بولا، بہنا ہم ساری زندگی تیرے قدموں میں رہیں گے، مگر اب بتا ہم کیا کریں؟ زلیخا نے مسکرا کر کہا، بھائیو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس گاؤں کو علم کا گاؤں بنائیں۔ قرآن کی روشنی پھیلانی ہے۔ جہاں کبھی جادوگر بیٹھا کرتا تھا اب وہاں رب کا نام لیا جائے گا۔ چند ہی دنوں میں دیوی داس کی کوٹری مسمار کر دی گئی، اس کی اینٹیں توڑ دی گئی، مٹی صاف کی گئی اور وہاں ایک نیا مدرسہ تعمیر ہونے لگا۔
महीने भर में एक खूबसूरत सा मदरसा तैयार हो गया, सादा मगर रूहानियत से भरपूर। दरवाजे के ऊपर लकड़ी की तख्ती पर लिखा गया, मदरसा नूरे हिदायत, जुलेहा बिनते ईमान की याद में। इफ्तिताह के दौरान पूरा गांव जमा था। इमाम साहब ने जुलेहा से दरख्वास्त की कि वो पहली तिलावत खुद करे। जुलेहा ने वुजू किया, कुरान हाथों में थामा और लरजती मगर पुरएतमाद आवाज में तिलावत शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। कुरान की आवाज़ गांव की फिजा में फैल गई। औरतें रो पड़ी, मर्दों के चेहरे नरम हो गए, बच्चे हैरत से सुनने लगे। उस दिन के बाद वो मदरसा जुलेहा की जिंदगी बन गया। सुबह वो औरतों को कुरान सिखाती, दोपहर में नए ईमान लाने वालों को नमाज का तरीका समझाती और शाम को बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ाती। उसके लहू पर हमेशा नरम मुस्कुराहट होती और जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज में एक अजीब तासीर, मगर दिल से ईमान छीन लेता है। जो रब पर यकीन रखते हैं उन्हें कभी जादू की ज़रूरत नहीं होती। जुलेहा समझाती थी, शिर्क वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। अगर इंसान एक बार दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो वो सब जंजीरें टूट जाती हैं जो उसे दुनिया के बंधन में बांधती हैं। जुलेहा की बातों में इल्म कम मगर सच ज्यादा था। लोग दूर दूर के इलाकों से अपने बच्चों को इसी मदरसे में दाखिल करवाने लगे। औरतें जो पहले बुतों के सामने धागे बांधा करती थी, अब कुरान के सफ़हात के दरमियान अपनी दुआएं रखती थी। मर्द जो कभी जादूगर के पास जाते थे, अब वजू करके मस्जिद जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत जुलेहा के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, बेटी, मैंने अपनी जवानी में कई बार देवीदास के पांव छुए, उसके बुत के आगे दिया जलाया, मगर आज मेरे दिल में ऐसा सुकून है जो कभी नहीं था। ये सब तुम्हारी बदौलत है। जुलेहा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, ये सब मेरे रब की बदौलत है। मैं तो बस एक वसीला हूँ। असल ताकत ईमान में है। गांव के बच्चे अब जुलेहा को उस्ताद अम्मा कहकर पुकारते थे। वो उनसे मोहब्बत करती, उन्हें कुरान की आयत सिखाती और कहती, बेटी कभी बोझ नहीं होती। वो घर की रोशनी है। जिसने अपनी बेटी को तालीम दी, उसने अपने घर को जन्नत का दरवाज़ा दे दिया। जुलेहा के भाई अब मस्जिद के इमाम के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे। वो दिन में मजदूरी करते, रात में मदरसे की खिदमत करते। एक दिन असलम ने जुलेहा से कहा, बहना, हमने गुनाह किया था मगर तेरे रब ने हमें इज्जत दे दी। आज हमारे घरों में औलाद है, बरकत है, सुकून है। ये सब तेरे सब्र का नतीजा है। जुलेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरी नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। जो जुल्म सहकर सब्र करे उसे अल्लाह इज्जत देता है। वक्त गुजरता गया और मदरसा नूरे हिदायत अब सिर्फ गांव का नहीं बल्कि इर्द गिर्द के देहातों का भी मरकज बन चुका था। रोजाना दर्जनों लोग ईमान लाने आते, अपनी जिंदगी बदलने का अज़म करते। जुलेहा कुरान की तिलावत के दौरान अक्सर रुककर कहती, याद रखो, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है और इस सबसे बड़ा सवाब एक इंसान के दिल में ईमान की रोशनी डालना है। ऐ भाइयों, अपनी बहनों पर जुल्म न करो, क्योंकि जिस दिल में बहन का दर्द हो उस पर अल्लाह की रहमत होती है। और तुम औरतें अपने रब पर यकीन रखो। दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझेगी मगर अल्लाह तुम्हें मजबूत बना देगा। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और गांव में अजान की आवाज़ गूंजी तो मदरसे के सामने वाले आम के दरख्त से हल्की सी हवा चली। पत्ते हिले, रोशनी उनसे झलकने लगी। जुलेहा ने शागिर्दों को देखकर कहा, देखो बच्चों, ये वही दरख्त है जहाँ कभी जुल्म दफन किया गया था। अब ये ईमान का साया बन चुका है। ये दरख्त याद दिलाता है कि ईमान का बीज कभी मिटता नहीं। वो फूटता है, बढ़ता है और रोशनी फैलाता है। उस दिन के बाद पूरे गांव का नाम बदल गया। गांव नूर ईमान कहलाया। लोग कहते, ये वो जगह है जहाँ एक बहन के सब्र ने शिर्क को शिकस्त दी, जहाँ एक लाडली की दुआ ने मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। और जुलेहा हर रात अपने मदरसे की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, ए रब, तूने मिट्टी से ईमान का दरख्त उगा दिया। अब ये ज़मीन कभी अंधेरी नहीं होगी। दरख्त के पत्ते हिलते और यूं लगता जैसे पूरी कायनात तस्बीह पढ़ रही हो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और यूं जुलेहा की कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो ईमान की रोशनी बनकर हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वाक़या सुनकर आप सबका ईमान ज़रूर ताज़ा हुआ होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा।